العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف نويت سنة الاعتكاف درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان الله 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو بنایا، پھر اس میں انسان کو بسایا، اور جو چیز بناتا ہے تو اس چیز کے بنانے میں بنانے والے کا مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آدمی مکان بناتا ہے اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، آدمی دکان بناتا ہے اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، آدمی کاروبار کرتا ہے اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرے اور اس کام کے کرنے میں کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، اگر بغیر مقصد کے، بغیر وجہ کے، بغیر ریزن کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو عقل مند نہیں کہتے، پاگل کہیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاگل لوگ پیدل چلتے رہتے ہیں، کہاں جانا ہے ان سے پوچھو پتہ نہیں، کیا کر رہے ہو پتہ نہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، بے مقصد زندگی۔ اگر کسی کی زندگی بے مقصد ہو تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ پاگل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی ایک طاقت دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے۔ لوگ مکان بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ رہنے کے لیے۔ لوگ دکان بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے یا رینٹ پر اٹھانے کے لیے۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، لوگ کماتے ہیں، لوگ مزدوری کرتے ہیں، لوگ نوکریاں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اپنا پیٹ پالا جائے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا جائے، یہ ریزن ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کیا
انسان کو بے مقصد بنا دیا؟ جب ایک انسان، عقل مند انسان کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، بغیر ریزن کے نہیں ہوتا، تو اللہ جو انسان کو بنانے والا ہے اس کا بنانا بغیر مقصد، بغیر وجہ، بغیر ریزن کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ میں آپ کو کہوں کہ آدمی پیشاب بھی کرتا ہے، اس میں بھی مقصد ہوتا ہے، آدمی آرام کرتا ہے اس میں بھی مقصد ہوتا ہے، آدمی نیند کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی مقصد ہوتا ہے کہ صبح کاروبار میں جانا ہے۔ اگر ابھی رات میں نہیں سوؤں گا، آرام نہیں کروں گا تو میں آگے کام نہیں کر پاؤں گا۔ تو انسان کے ہر کام میں مقصد، تو انسان کو جو بنانے والا اللہ پاک ہے، کیا اس کے کام میں مقصد نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو انسان کے بنانے میں اللہ کا مقصد کیا تھا؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اللہ سے مل نہیں سکتے کہ پوچھ لیں، اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے کہ اس سے دریافت کر لیں، اللہ کو ہم سن نہیں سکتے کہ وہ فرمائے تو ہم سن لیں، تو اب پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اللہ سے کیسے پوچھیں اور ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے ہم کو کس وجہ سے پیدا کیا؟ تو پیارا اور محترم اسلام، اللہ نے بندوں تک اپنا پیغام، اللہ نے اپنی بات بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ نبیوں کو بنایا۔ اللہ نبیوں سے کلام فرماتا ہے، اللہ نبیوں کے ذریعے بندوں تک اپنے احکام پہنچاتا ہے، اپنی بات پہنچاتا ہے، اپنے مقصد کو ظاہر فرماتا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں ارشاد فرمایا، اے انسانوں سن لو، انسانوں کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میری عبادت کرے، انسان میری عبادت کرے۔ اللہ کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، اللہ نے مجھے کیوں بنایا، اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، کھانے کے لیے نہیں بنایا، پینے کے لیے نہیں بنایا، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنایا، سونے کے لیے نہیں بنایا، ادھر سے ادھر گھومنے کے لیے نہیں بنایا، چوراہوں میں بیٹھ کر ٹولی بنا کر باتیں کرنے اور چوپال لگانے کے لیے نہیں بنایا، لوڈو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، گیمز کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، موبائل چلانے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے مجھے اور اللہ پاک نے آپ کو، بلکہ تمام انسان کو اگر بنایا ہے تو اس کا مقصد رب کی عبادت ہے۔ لیکن پیارے محترم اسلامیوں، آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نمازوں سے لوگ دور، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، اور جن چیزوں کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا، انسان ان چیزوں میں پڑا رہ گیا۔ اور کہا جائے کہ صاحب آپ نماز کو نہیں پڑھتے، ارے صاحب میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو ایسا ہی ہوں، میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ پیارا محترم اسلام بھائیو، یہ جملہ کامن جملہ ہے، عام طور سے بولا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن مقامات پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس سے کہا جائے صاحب غصے کو کنٹرول کیجئے، ارے کیا بتاؤں میری عادت ہی ایسی ہے، میں ایسا ہی ہوں۔
کوئی گناہ کرتا ہے، صاحب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، تو سامنے سے کیا کہتا ہے؟ صاحب کیا کروں، مجبور ہوں، میری عادت ایسی ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ تو پیارے اور محترم اسلامیوں، کیا یہ کہہ کر ہم چھوٹ جائیں گے میں ایسا ہی ہوں؟ حالانکہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، آپ عبادت کے لیے ہیں، ایسے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ جملہ اختیار کر لیا، سب میں تو ایسا ہی ہوں، ارے کیا کروں، میں اپنی طبیعت سے پریشان ہوں، میں تو ایسا ہی ہوں۔ تو کیا یہ کہنے سے ہم بچ جائیں گے؟ یقیناً نہیں بچیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ صاحب میں یہی جواب قیامت کے دن رب کے حضور دے دوں گا اور بچ جاؤں گا، غلط ہے۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور اس کا بیان بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ تکاثر میں فرما دیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ سن لو قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہم نے کیا تیاری کی؟ ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ بھی جملہ بولتے ہیں، اور یہ کامن جملہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ صاحب نمازیں شروع کر دو نا، یار نمازیں پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار ٹوپی لگا دو نا، ارے ٹوپی لگا لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو، اسلامی لباس تو ہے نہیں، یہ دشمنوں کا لباس ہے، آپ کرتا پاجامہ پہن لو، نبی کی سنت ادا کرو۔ ارے یار نبی کی سنت ادا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ کیا ہمیں قیامت کے دن بچا لے گا؟ اور پیارا اور محترم اسلام بھائیو، بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے، آج کا کلچر، آج کا ہمارا معاشرہ، آج کا نوجوان، ایک وہ نوجوان تھے، صحابہ کرام کا دور دیکھیے، تابعین کا دور دیکھیے، تبع تابعین کا دور دیکھیے، ان میں بھی نوجوان ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر دین کے بارے میں کتنی پختگی، دین کے بارے میں کتنی استقامت، اور دین کے بارے میں مر مٹنے کا جذبہ کس طرح تھا۔ آج کا نوجوان جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹوپی بھی نہیں لاتے، اور مسجد میں مل گئی تو لگا لیا، نہ ملے تو ننگے سر ہی نماز پڑھ لیا۔ پیارے اسلام بھائیو، کیا ٹوپی لگانا یا ٹوپی رکھنا یا ٹوپی خریدنا بھی بھاری پڑ گیا؟ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے تو، حالانکہ ٹوپی یہ اسلامی نشانی ہے۔ کوئی بھی روڈ سے جا رہا ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہو، پینٹ شرٹ پہنے ہیں، ٹوپی نہیں لگائے، کسی سے پوچھے کیا یہ مسلمان ہے، اور وہ اس علاقے کا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو وہ یہی جواب دے گا، بھائی ہمیں نہیں معلوم، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی ٹوپی لگا کے جا رہا ہو، اگرچہ پینٹ پہنے ہو، شرٹ پہنے ہو، فیشن والے بال کیے ہوئے ہو، ٹی شرٹ پہنے ہو، لیکن روڈ سے جا رہا ہے، اب اس سے پوچھا جائے صاحب یہ کون جا رہا ہے، ترنت کہے گا مسلمان جا رہا ہے۔ ٹوپی اسلام کی نشانی ہے، ٹوپی یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، لیکن پیارا محترم اسلام بھائیو، ہم نے اپنی نشانی کو ختم کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے ختم کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جمعہ کے دن آئے تو مسجدوں میں ٹوپی نہ ہو۔ آپ صحابہ کے دور کو دیکھیں، مسجد میں وضو بنانے کا پانی بھی نہیں رکھا جاتا تھا، وضو خانے نہیں ہوتے تھے، تو بھائی لوگ وضو کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے گھر سے کر کے آتے تھے۔ لیکن سستیاں بڑھی تو وضو خانے بھی بن گئے، استنجا خانے نہیں ہوتے تھے، لیٹرین باتھ روم مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ اب بنائی گئی ہیں کہ صاحب لوگ مجبور ہیں، چلو ان کو فیسلٹی دو تاکہ نماز پڑھے کسی نہ کسی طرح۔ پہلے ٹوپیاں نہیں رکھی جاتی تھی، جب دیکھا گیا صاحب یہ ٹوپی لگا کے آ ہی نہیں رہے تو چلو مسجد میں ٹوپی رکھ دو۔ اور ایک سیٹ ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کو کوئی صدقہ دے
خیرات دے. نہیں صاحب میں نہیں دوں گا. لیکن جمعہ کے دن وہی کروڑپتی وہی لکھپتی جب آتا ہے تو وہی خیرات کی ٹوپی, وہی صدقے کی ٹوپی, وہی سالے ثواب کی ٹوپی جو دوسروں کو بانٹتا ہے وہ خود ایک فقیر, ایک 2 ٹکے کے آدمی روڈ پتی کی خریدی ہوئی ٹوپی کو اپنے سر پہ لگا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کہاں گئی تیری کروڑپتی؟ تو لکھپتی تھا بھائی, تو پیسے والا تھا. تو 2 ٹکے کے آدمی کی خریدی ہوئی ٹوپی اپنے سر پر لگا لیا. تیرا تو کروڑپتی ختم ہو گیا. باہر جا کے اب مت کر اعلان کہ میں کروڑپتی ہوں, ورنہ وہ 2 ٹکے کا آدمی تیرا گریبان پکڑ کے کہے گا کہ بھائی تو کروڑپتی نہیں ہے, تو میری خریدی ہوئی ایصال ثواب کے لیے دی ہوئی, میرے باپ کی ایصال ثواب کے لیے, میں نے اپنے ماں کی ایصال ثواب کے لیے ٹوپی رکھوائی تھی, اس ٹوپی کو پہن کر تم نے نماز پڑھی ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں, یہ عام بات ہوتی جا رہی ہے, لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ رومال رکھتے تھے, جب نماز میں آئے رومال باندھ لیا, اور جب منہ ہاتھ پہنچنے کی باری آئی تو اپنا منہ ہاتھ پہنچ لیا. لیکن اب رومال بھی ختم, کیونکہ ایسے لباس ہو گئے ہیں کہ ان میں پاکٹ ہی نہیں ہے. پاکٹ ہوتی تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں پر ایک میں موبائل رکھ لیا, ایک میں کچھ سامان رکھ لیا, رومال رکھنے کی جگہ ہی نہیں, تو ٹوپی رکھنے کی جگہ کہاں ہوگی. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیوں, ہم اس روش کو نہ بدلیں. آپ دیکھیں مسجد کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مینارہ. مینارہ بنا ہو تو دور سے آدمی کہہ دے گا یار یہ مسجد ہے. اگر اس مسجد میں مینارہ نہ ہو تو لوگ سمجھے کہ اس بستی میں یار کوئی مسجد ہی نہیں ہے. تو اسلام کی ایک نشانی, مسلمان ہونے کی ایک نشانی ٹوپی ہے. آپ نے جب ٹوپی ہٹا دیا, آپ کو کوئی مسلمان کہے گا؟ حالانکہ آپ مسلمان ہیں, آپ اللہ کہتے رہے میں مسلمان ہوں, اور بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے بعض ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ غیر مسلم کی صحبتوں میں رہتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ میں ظاہر کروں کہ میں مسلمان ہوں, ابھی مجھے تیکھی ٹیڑھی نظر سے لوگ دیکھنے لگیں گے. یار ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, چاہے لاکھوں کے مجمع میں ہوں, ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ارے کوئی چوری تھوڑی کی ہے, وہ تو غلط مذہب پر ہیں, وہ تو باطل دین پر ہیں. ہم حق دین پر ہونے کے باوجود آج پوزیشن یہ مسلمانوں کی ہو گئی ہے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے کترا رہا ہے. آپ کہیں گے صاحب میرا کاروبار بند ہو جائے گا, میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا, میں کیسے کماؤں گا؟ تو پیارے اسلام بھائیو, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ لوگ رزق دینے والے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نام نہیں سنا کہ اللہ کا ایک نام رزاق ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. داڑھی رکھنے کا تو مسئلہ دور کی بات, داڑھی تو بھیا چھوڑ ہی دو, بھول جاؤ, چلو داڑھی پہ کلام نہیں کرتے صاحب, لیکن ٹوپی پر تو کلام کریں گے نا. اور بالخصوص اس وقت جب نماز پڑھنے آئے, چلو آپ باہر نہیں لگا لیا, کوئی واجب نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, لیکن نماز میں آؤ تو نماز میں تو لگا کے آؤ. لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے مسجد کی رکھی ہوئی ٹوپی, چلو یار وہاں رکھ لیں گے. اور نمازی زیادہ ہیں, جمعہ کے دن ویسے بھی آتے ہیں, ٹوپی رکھی تھی 10, اور ان میں سے پچھلے جمعہ لگا کر لوگ گھر چلے گئے تھے 5, تو گھر ہی میں رکھ گئی, 5 مسجدیں بچی, اب پھر 10 نمازی آ گئے, اب 5 کو مل گئی, 5 ننگے نماز پڑھ رہے ہیں. تو پیارے اور محترم اسلام بھی, ہم اپنے شعار کو نہ بدلیں. یقیناً جو اپنے نشانی کو بدل دیتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی اصل کو ختم کر رہا ہے. آپ کی دکان ہو اور اس کی نشانی ہو, بورڈ لگا ہو کہ صاحب فلاں چیز کی دکان ہے, فلاں چیز ملتی ہے, اب آپ اس بورڈ کو ہٹا دو,
جو گراہک جانتے ہوں گے وہ تو آ جائیں گے، جو نیا گراہک ہوگا کہے گا یار کیا معلوم کس چیز کی دکان ہے، آگے بڑھو۔ حالانکہ اس گراہک کی ڈیمانڈ کی چیز آپ کی دکان میں موجود ہے، اس مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، صرف آپ کے پاس ہے، وہ لوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نشانی ہٹ گئی۔ اگر وہ بورڈ ہوتا، وہ پڑھتا ہے صاحب ہاں ان کی دکان میں یہ چیز ملتی ہے، یہ چیز ملتی ہے، یہ چیز ملتی ہے، یہ چیز ملتی ہے، تو وہ ترنت آ جاتا۔ تو ہم نے بورڈ کو ہٹایا، اپنی دکانداری کو ختم کر دیا۔ تو ایسے ہی ٹوپی کو اگر ہم نے اتارا تو گویا کہ پیارے اسلام بھائیوں میں زبان سے کیا کہوں کہ کیا ہم نے کر دیا۔ حالانکہ بورڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 200 روپے کا مل جاتا ہے، اور آج کل تو وہ پمپلیٹ نکلتے ہیں، وہ تو 200 300 روپے کے نکل آتے ہیں۔ 3-4 لکڑی کی پھٹی لیجئے اور ٹھوک کے لگا دیجئے، مال آپ کا کروڑوں روپے کا بنا ہے۔ کروڑوں روپے کے سامنے اس 200 روپے کے بورڈ کی کیا حیثیت؟ لیکن یہی 200 روپے کا بورڈ آپ کے کاروبار میں جان ڈالتا ہے۔ یہ 2 پیسے کی ٹوپی آپ کے نماز میں جان ڈالے گی۔ یہ 2 پیسے کی ٹوپی آپ کو آپ کے رب کے حضور کھڑے ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، اس 5 روپیہ 10 روپے، چلو آپ 100-200 کی ٹوپی نہ لیں، پتلی والی بھی ٹوپی آتی ہے، آپ ایسے کریں گے تو اتنی سی ہو جاتی ہے، وہ 10 روپے کی ٹوپی لے لیں، اپنے پاس رکھیں، جب نماز پڑھنے کا موقع ہے اس کو لگا لیں، اور باہر نہیں لگا سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا جیب میں رکھ لیں۔ لیکن پیارے صاحب ہمارا ذہن بن گیا ہے، تو میں یار ایسا ہی ہوں، تو یہ جملہ کامن ہے لیکن اس کو بدلنا پڑے گا، ورنہ ہماری زندگی میں ایسی تباہی لا دیتا ہے۔ ایسے ہی تباہی کیسے آتی ہے؟ زیادہ غصہ آتا ہے، صاحب غصہ نہ کیا کرو، آپ کا گھر اجڑ جائے گا، صاحب کیا کروں میں تو ایسا ہی ہوں۔ کوئی تیز آواز سے بات کرنے والا ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے صاحب نرمی سے بات کرو، صاحب کیا کروں میرا مزاج ایسا ہے، میں تو ایسا ہی ہوں۔ تو یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں بدلنے کو کہا ہے، اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس کا آسان فارمولہ جو ان چیزوں میں مبتلا ہے جن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی برائی میں مبتلا ہے، خرابیوں میں مبتلا ہے، پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آسان سا فارمولہ ہے نماز۔ اور یہ میرا اور آپ کا بتایا ہوا فارمولہ نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آسان سا فارمولہ ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچتے ہیں یار میری غصے کی عادت نہیں نکلتی، تیز بولنے کی عادت نہیں نکلتی، جوا کھیلنے کی عادت نہیں نکلتی، چوری کرنے کی عادت نہیں ختم ہوتی، لوگوں کو ڈانٹنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، گالی بکنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، دوسروں کا مال ہڑپ کر لینے کی عادت ختم نہیں ہوتی، نماز قضا کرنے کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ ایسے ختم ہوگی ہم نماز پڑھنے لگیں۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ برائی کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا گیا جی ہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی نماز اس کو خود سدھار دے گی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ زیادہ وقت نہ لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی وقت کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا۔ حالانکہ ظاہراً دیکھو تو یہ کوئی ڈوز نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی کیپسول نہیں ہے نماز، لیکن ہے کیپسول، جی ہے کیپسول۔ سب نماز پڑھے ہم تھوڑی سی
से बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नमाज पढ़ूं और शराब से बच जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नमाज पढ़ूं, गीबत से बच जाऊं, चुगली से बच जाऊं, बदगोई से बच जाऊं, लड़ाई झगड़े से बच जाऊं। यार दवा एक और शिफा अनेक, ये कैसे हो सकता है? नमाज पढ़ूं मस्जिद में दिन में और चोरी करने से बाज रहूं बाहर और रात में, ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझना कोई दुश्वार नहीं है, एकदम आसान है। आपके सर में दर्द था, आपने दवा खाई, दवा कहाँ गई? पेट में। लेकिन थोड़ी देर बाद आपके सर का दर्द खत्म हो गया। सब क्यों? आपने दवा को सर में तो नहीं लगाया, दवा तो पेट में गई। पेट के दर्द को सही होना चाहिए। आपके गुर्दे में कैंसर है, दवा खाई आपने, पेट में मैदे में चली गई, लेकिन कैंसर सही हो रहा है। दर्द है पाँव में, जख्म है पाँव में, दवा खाई पेट में, जख्म सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो साइंस कहती है कि जब दवा पेट में जाती है तो वो खून में मिल जाती है, और खून के जरिए, क्योंकि खून पूरे जिस्म में जाता है, उस खून के जरिए वो दवा पूरे जिस्म में जाती है। जहां पर उसको जिस चीज की वो दवा थी, जख्म था तो जख्म की दवा थी, जब वो पूरे जिस्म में जाती है, जो ही जख्म मिलता है उस पर अटैक कर देती है और उस जख्म को कुछ दिन के बाद सही कर देती है। ये साइंस कह रही है। तो प्यारे इस्लाम भाई, हम दवा खाएं पेट में, सही हो हमारा सर, सही हो हमारा पाँव, सही हो गुर्दा, सही हो दिल, सही हो कलेजा, तो क्या नमाज हम मस्जिद में पढ़ें तो बाहर की बुराइयां नहीं खत्म होंगी? यकीनन होंगी, क्योंकि ये रब का फरमान है। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, अफसोस की बात कि हमने नमाज ही छोड़ दिया। जो कैप्सूल था, बीमार है आदमी, दवा न खाए, दवा लेके रख लिया, साहब मेरे पास दवा है, मैं सही हो जाऊंगा। डॉक्टर बड़े डॉक्टर को दिखाया MBBS, और उसमें भी वो MBBS करके किसी एक चीज में PhD किया हुआ है, फीस 5,000 रुपये लेता है। उसको दिखा के आया हूँ, अब तो मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, लेकिन वो दवा ना खाए तो क्या वो डॉक्टर और वो डॉक्टर की दी हुई दवा उसको शिफा दे देगी? नहीं साहब। तो फार्मूला तो मौजूद है, कैप्सूल तो मौजूद है, नमाज का टैबलेट मौजूद है, लेकिन हम खाएंगे नहीं तो असर कैसे करेगा? तो प्यारा मोहतरम इस्लामियों, हम अगर चाहते हैं कि बुराइयों से बच जाएं तो हमें नमाज पढ़नी शुरू करना चाहिए। लेकिन हम नमाज के तो करीब आते नहीं। हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास घर में एक चोर आया रात के वक्त। देखा आपके घर में कुछ ना मिला, मायूस होकर जाने लगा। हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम चालाक और होशियार चोर हो तो कोई शय लिए बगैर नहीं जाओगे। शायद चोर ने सोचा, यार जाता तो वैसे भी हूँ, चलो इनकी बात सुन लेता हूँ। कहा हुजूर कैसे? तो आपने फरमाया कि देखो एक लोटा रखा है, उससे वुज़ू करके कमरे में दाखिल हो जा और 2 रकात नमाज अदा कर, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। उसने सोचा वैसे भी खाली हाथ है, चलो 2 रकात फटाफट पढ़ता हूँ और शायद कुछ मिल जाए तो आज की दिहाड़ी बन जाएगी। उसने वुज़ू किया, कमरे में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ने लगा। हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाकर यूं दुआ की, ऐ मेरे आका व मौला, ये शख्स मेरे पास आया लेकिन उसको कुछ न मिला, अब मैंने इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, इसे अपने फजल व करम से महरूम न करना। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसको इबादत की लज्जत नसीब हुई। चुनांचे रात के आखिरी हिस्से तक वो नमाज पढ़ता रहा। जब सहारी का वक्त हुआ तो राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके पास तशरीफ़ ले गई, तो उसे हालत सजदा में अपने नफ्स को डांटते हुए ये कहते सुन पाया कि जब मेरा रब क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा, क्या तुझे हया ना आई कि तू मेरी नाफरमानी करता रहा और
میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اور اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے. جب وہ مجھے عتاب کرے گا یعنی سزا دے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ہے بھائی رات کیسے گزری؟ بولا خیریت سے گزری، عاجزی و انکساری سے گزری. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا اور اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرنے لگی مولا یہ ابھی آیا اور اس کو تو نے ابھی قبول کر لیا؟ میں اتنی دن سے تیری عبادت کر رہی ہوں، مجھے کب قبول فرمائے گا؟ آپ نے اچانک اپنے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا اے رابعہ ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے تو قبول کیا ہے اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا ہے. یہ ہے نماز. پکا چور بھی ہونا دل سے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چوری کی نحوست سے بچا دیتا ہے. اور پیارو محترم اسلام بھائیو، نماز کی فضیلت میں آیا کہ نماز تمام مصیبتوں سے بچنے کا ایک فارمولہ بھی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میں تمام بیماریوں سے بچ جاؤں، بیماری کوئی نہ آئے، وہ نماز شروع کر دے. اور یہ میرے اور آپ کے کہنے کا وہ نہیں ہے کہ سب میں نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بیماری سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو تو آفت مصیبات سے بچ جاؤ گے. اس پر احادیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اور آج سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے، سرچ کر رہی ہے تو وہ خود ہی بتا رہی ہے. صرف وضو کو لے لیجئے، سائنس کہتی ہے کہ وضو کرنے والا کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، اسی لیے مسلمانوں میں پاگلوں کی تعداد کم ملتی ہے. وہ پاگل مسلمان وہی پاگل ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ گلے میں گردن میں جو دن میں کئی مرتبہ پانی انگلیوں میں لگا کر ایسے ٹچ کرتا ہے تو پاگل پن میں کمی آتی ہے. اور مسلمان وضو میں یہ کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا، 5 مرتبہ وضو کرے گا تو 5 مرتبہ اپنے گردن پر ہاتھ لگائے گا تو وہ پاگل کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ایک ایک چیز پر ریسرچ کی گئی. ہاتھ دھونے، وضو میں ہاتھ دھونے کی کیا برکت ہے، کلی کرنے میں کیا حکمت ہے، ناک میں پانی ڈالنے میں کیا حکمت ہے، چہرہ دھونے میں کیا حکمت ہے، سر کا مسح کرنے میں کیا حکمت ہے، ہاتھ دھونے میں کیا حکمت ہے. حالانکہ ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے لیکن وضو میں اسلام نے کہا یہاں تک دھلو. یہاں تک دھلنے ہی میں حکمت کیا ہے؟ اگر یہاں تک کوئی دھل لے تو یہاں تک جو دھلے گا سائنس کہتی ہے وہ فائدے اس کو نہیں ملیں گے جو یہاں تک دھلنے میں ہیں. اسی لیے اسلام نے یہاں تک کہا وضو میں. پاؤں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو وضو میں پورا پاؤں دھلو نا، لیکن اسلام نے کہا ٹخنے کے اوپر تک دھلو. کیوں ٹخنے کے اوپر ہی تک؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے اگر پورا پاؤں دھلا جائے تو اس کے اثر الگ نکلتے ہیں، اگر صرف ٹخنا دھلا جائے تو اس کا اثر الگ نکلتا ہے. اگر یہاں گھٹنے تک پاؤں دھلا جائے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. لیکن ان تینوں کے دھلنے میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ٹخنے کے اوپر تک دھونے میں ہے. سائنس کہہ رہی ہے پیارے اسلامیوں، نبی نے ہمارے تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں طریقہ دے دیے تھے. اسی طرح چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں آب زمزم، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. آب زمزم میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے. آج سائنس نے ریسرچ کیا کہ یار پانی میں بھوک مٹانے کی کہاں صلاحیت، لیکن جب زمزم شریف کو ریسرچ میں انہوں نے لیبارٹری سے گزارا تو پتہ لگا، ان کی مشینوں نے بتایا کہ کھانے کے وٹامنس اور ایسے کण آب زمزم میں پائے جاتے ہیں جو بھوک کو مٹانے میں کارگر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی برکتیں عطا فرمائے. جو اسلام بھائی نماز سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنت ادا کرتے ہیں.